السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جنرل ریاضی کا دوسرا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ اس کی پہلی ایکسرسائز ہے، ہم کر رہے ہیں جنرل ریاضی کلاس 9 کی، اس کا چیپٹر نمبر دوسرا سٹارٹ کریں گے اور ایکسرسائز ہمارے پاس ہوگی، یہاں پہ چیپٹر نمبر ہم 2 کا دیتے ہیں اور اس کا ایکسرسائز ہے 2.1۔ اس کا پہلا کویسچن ہے کہ اگر سونے کی مالیت جو ہے 11,10,000 روپے ہو تو زکوٰۃ، اس میں جو ہے زکوٰۃ معلوم کرنی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ بیسیکلی زکوٰۃ جو ہے اسلام کا بنیادی رکن، 5 بنیادی رکن میں سے ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے صاحب نصاب مسلمان جو ہے ان پر فرض ہوتی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ مطلب جو رقم ہوگی ان کا سالانہ جو ہے 2.5% ان کی شرح ہوتی ہے، وہ جو ہے اب اسلامی ریاست کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں یا خود غریب غربا میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو 11,10,000 روپے جو ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے، جیسے ہمارے پاس ہے سونے کی مالیت، ہم لکھ لیں گے کہ سونے کی مالیت ہے 11,10,000 روپے اور زکوٰۃ کی جو شرح ہے وہ ہے 2.5%، کہ مطلب شرح جو ہے 2.5% ہے۔ تو ہم زکوٰۃ کی رقم نکالیں گے کہ زکوٰۃ کی کل رقم جو ہے 11,10,000 روپے کے پیچھے 2.5% کے حساب سے کتنی رقم بنتی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، ٹوٹل رقم لکھیں گے یہاں پہ، جتنی رقم ہوگی 11,10,000 روپے، ٹھیک ہے، ملٹیپلائی کر دیں گے اس کو 2.5% سے، ٹھیک ہے، 2.5%، ٹھیک ہے۔ تو 11,10,000 ویسے کا ویسے لکھ دیں گے، 2.5 اس کا ہم اگر پوائنٹ ختم کر دیں تو یہ آ جاتا ہے، اس کا پوائنٹ ختم کر دیں تو اس کے نیچے ہم 1 لکھ دیں گے اور جتنے حصے ہوں گے اتنے صفر لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا 25/10 اور فیصد کو اگر ختم کریں تو یہ آ جاتا ہے 1/100، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو کاٹنا چاہیں تو دیکھیں 2 صفر اس کے ہیں، یہ جو ہے ان 2 صفروں کے ساتھ کٹ گئے، 1 صفر یہ ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ کٹ گیا، مطلب اس کے 3 صفر کٹ گئے، تو اوپر ہمارے پاس آ گیا 25 اور نیچے ہے اوپر ہے یہ 11، 1,110 بچ گیا اور 25 سے ضرب دیں گے تو یہ آ جائے گا 27,750 روپے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہمارے پاس جو 11,10,000 روپے کی زکوٰۃ کی کل رقم آئی ہے وہ آئی ہے ہمارے پاس 27,750 روپے، یہ جو ہے کل رقم آئی ہے 2.5% کے حساب سے 11,10,000 روپے کے سونے کی مالیت کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا کویسچن ہے کہ اگر چاندی کی مالیت 3 لاکھ روپے ہو تو اس پر زکوٰۃ معلوم کرے۔ زکوٰۃ کی جو شرح ہے وہ یہی ہے، ہم کیا لکھیں گے، سب سے پہلے لکھ لیں گے کہ چاندی کی مالیت کتنی ہے، مطلب کل رقم اس کی کتنی بن رہی ہے، 3 لاکھ روپے ہے تو ہم لکھ لیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی جو شرح ہے وہ فکس ہی ہے، 2.5% ہے، مطلب 2.5%۔ تو کیا کریں گے، ہم کل رقم لکھیں گے، ملٹیپلائی کر دیں گے 2.5% کو۔ اگر اس کا پوائنٹ ختم کرنا چاہیں تو یہ جاتا ہے اس کے نیچے، مطلب ہم 1 لگا دیتے ہیں اور جتنے ان سے بچ جاتے ہیں اتنے صفر لگا دیتے ہیں، تو یہ جاتا ہے 25/10 اور فیصد کو ختم کریں تو 1/100 آ جائے گا۔ 2 صفر اس کے اور 1 صفر اس کا، 3 اس کے اوپر والا کو 3 صفروں کے ساتھ کاٹ دیں، یہاں سے بچ گیا 300 اور 25 سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 7,500 روپے، مطلب چاندی کے حساب سے 3 لاکھ کی جو چاندی کی مالیت تھی اس کی حساب سے 2.5% شرح کے حساب سے ہمارے پاس جو رقم بنی ہے وہ 7,500 روپے بنی ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے، 10 تولہ سونا اور 40 تولہ چاندی پر زکوٰۃ معلوم کریں جبکہ سونے کی قیمت 40,000 روپے فی تولہ اور چاندی کی قیمت 5,000 روپے فی تولہ۔ سب سے پہلے کیا کریں گے، ہم جو ہمیں مطلب سونا بتایا گیا یا چاندی بتایا گیا ان کی مالیت معلوم کر لیں گے۔ جیسے سونے کی فی تولہ قیمت جو ہے نا ابھی چل رہی ہے اس کے سوال کے مطابق 40,000 روپے ہے اور ٹوٹل کتنا سونا ہے ہمارے پاس 10 تولہ، تو ہم 40,000 روپے کے حساب سے 10 تولہ کی رقم بنائیں گے تو 4 لاکھ روپے بن جائے گی۔ اسی طرح چاندی کی قیمت فی تولہ جو ہے 5,000 روپے ہے اور ٹوٹل 40 تولہ چاندی ہے تو اس کے حساب سے ہم رقم بنائیں گے تو 2 لاکھ روپے بنے گی، ٹھیک ہے۔ 40 کو 5,000 سے ضرب دیا 2 لاکھ روپے آ گئے۔ اب دونوں رقموں کو ہم نے کیا کر دیا، سم کر دیا، مطلب زکوٰۃ کے لیے جو رقم ٹوٹل رقم بن گئی ان کی زکوٰۃ نکالیں گے، 4 لاکھ جمع 2 لاکھ ہمارے پاس آ گیا 6 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا زکوٰۃ کی شرح جو ہمارے پاس 2.5% ہے، زکوٰۃ کی رقم جو ہے 6 لاکھ کا بنائیں گے تو کتنا بنے گا، 6 لاکھ لکھیں گے ملٹیپلائی بائی 2.5%، فیصد کو ختم کریں گے تو یہ آ جائے گا 1/100، اس کا اشاریہ ختم کریں گے تو 25/10 آ جائے گا، 3 صفر نیچے والے یہ 2 اور 1 یہ 3 اوپر کے 3 والوں سے کٹ جائیں گے،
اوپर ہمارے پاس آ گیا 600، اس کو 25 سے ضرب کریں گے تو 1500 روپے آ جائے گی، تو ٹوٹل رقم یہ 15,000 روپے آ جائے گی، ٹھیک سوری 15,000 مطلب 6 لاکھ کے پیچھے جو ہے زکوٰۃ رقم جو بنتی ہے 15,000 روپے بنتی ہے۔ اسی طرح اس کا سوال نمبر ہے چوتھا، سونے کی مالیت جو ہے 8 لاکھ روپے ہے، نقد رقم جو ہے 4 لاکھ روپے اور چاندی 50 تولہ ہے، جبکہ فی تولہ 5,000 روپے ہے، تو زکوٰۃ معلوم کرنی ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنی ہے، ہم نے ٹوٹل رقم بنانی ہے اور اس کو جمع کر دینا ہے، مطلب سونے کی مالیت ہمیں بتا دی گئی کہ 8 لاکھ روپے، نقد رقم جو ہے 4 لاکھ ہے، چاندی جو ہے ہمارے پاس 50 تولہ ہے، جبکہ فی تولہ جو ہے 5,000 روپے ہے۔ 50 تولہ کی رقم معلوم کریں تو ہمارے پاس 2.5 لاکھ یہ آ جائے گا، تو ہم تینوں رقموں کو سم کر دیں گے، 8 لاکھ سونے کی مالیت، نقد رقم 4 لاکھ اور 2,50,000 جو ہے ہمارے پاس یہ آ گیا چاندی کی رقم، تو ٹوٹل ہمارے پاس بن گئی 14,50,000 روپے۔ اس کا اب ہم زکوٰۃ نکالیں گے، تو زکوٰۃ کی شرح وہی ہے 2.5%، ٹھیک ہے۔ اب 14,50,000 کا 2.5% نکالیں گے، مطلب اس کی 2.5% نکال کے وہی جو ہے ہمارے پاس زکوٰۃ کی رقم ہوگی۔ فیصد کو ختم کریں گے تو 1/100 آ جائے گا، 2.5 کا اشاریہ ختم کریں گے تو 25/10 آ جائے گا، 2 صفر یہ اور یہ 3 اوپر والے 3 صفروں کے ساتھ کاٹ دیں، اوپر بچ گیا ہمارے پاس 1450 کو 25 سے ضرب دیں گے تو 36,250 روپے آ جائے گا، جو کہ ہمارا آنسر ہے، مطلب کہ 14,50,000 روپے کے پیچھے زکوٰۃ بنتی ہے وہ 36,250 روپے ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 5 اس کا، قدرتی ذرائع سے، اب ہم نے معلوم کرنا ہے اس کا عشر کیا ہوتا ہے کہ یہ قدرتی ذرائع پہ، مطلب یہ اس کے 2 ذرائع ہوتے ہیں، جیسے فصل انسان کاشت کرتا ہے آدمی تو وہ اس کے 2 ذرائع ہوتے ہیں، جیسے قدرتی ہو گیا اور ایک ہو گیا مصنوعی ذرائع، مطلب ٹیوب ویل جو وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ مصنوعی ذرائع ہیں، قدرتی کے بارشوں کے ذریعے پانی اس کو سیراب ہو جاتا ہے تو وہ قدرتی ذرائع ہو گئے۔ قدرتی ذرائع سے جو شرح ہے وہ ہے 10%، اور جو مصنوعی ذرائع سے شرح ہے وہ ہے 5%۔ اب اس سوال میں کہتے ہیں قدرتی ذرائع سے پیدا شدہ چاول کی فصل کی مالیتی رقم جو ہے 6 لاکھ روپے ہے، عشر معلوم کریں۔ قدرتی ذرائع سے جو ہے عشر کی شرح 10% ہے، ہم سب سے پہلے کیا کریں گے، فصل کی مالیت لکھ لیں گے، کتنی ہے 6 لاکھ روپے، عشر کی شرح قدرتی ذرائع سے جو ہے وہ 10% ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہ 10% جو ہے 6 لاکھ کا 10%، مطلب اس کی رقم نکالیں گے 10% کی، تو 6 لاکھ لکھیں گے ملٹی پلائی بائی 10 کریں گے، 10 اور فیصد کو ختم کریں گے تو یہ آ جائے گا 1/100 اور 10/100 ہم نے لکھ دیا، تو یہ 2 صفر اس کے ساتھ کٹ گئے، ٹھیک ہے۔ اوپر بچ گیا ہمارے پاس 6,000 کو 10 سے ضرب دی تو 60,000 آ گیا، مطلب جو عشر کی رقم بنی ہمارے پاس 60,000 روپے بنی۔ اسی طرح اس کا چھٹا سوال ہے کہ مصنوعی ذرائع سے پیدا شدہ گندم کی فصل کی مالیت 3,50,000 روپے پر عشر معلوم کریں۔ اب مصنوعی ذرائع کی بات ہوئی تو مصنوعی ذرائع کی شرح کتنی ہے، 5% ہے عشر کی شرح، تو اب کل رقم جو ہمارے پاس گندم کی فصل کی مالیتی رقم ہے 3,50,000 روپے، شرح ہمارے پاس 5%، تو مطلب ہم 3,50,000 کا 5% نکالیں گے، تو کیا کریں گے، 3,05,000 لکھیں گے، 5 لکھیں گے اور فیصد کو ہم ختم کریں گے تو 1/100 آ جائے گا، یہ آ جائے گا 5/100۔ اب 2 صفر اس کے ساتھ کٹ گئے، 2 صفروں کے ساتھ، اب 3500 بچ گیا، اس کو 5 سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 17,500 روپے، کتنا آ جائے گا 17,500، یہ آ گیا مصنوعی ذرائع سے، مطلب کہ گندم کی رقم پر عشر کی شرح آ گئی، رقم آ گئی ہمارے پاس 17,500 روپے۔ اسی طرح سوال نمبر 7 ہے، اب جائیداد کا حصہ مطلب ہے کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، ان کی شرح کیا ہوتی ہے، ہر ایک کا حصہ کتنا ہوتا ہے وہ ہم نے معلوم کرنے ہیں۔ 7واں سوال ہے کہ اگر ایک شخص نے 7,50,000 روپے مالیت کی جائیداد چھوڑی، ٹھیک ہے، ہو تو اس کی ایک بیوہ، 2 بیٹوں اور 1 بیٹی میں ہر ایک کی جائیداد کی مالیت معلوم کریں کہ ہر ایک کے حصے میں جو ہے کتنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ اگر ایک آدمی ہے اس کا مطلب کہ اولاد نہیں ہے، تو اگر اس کی بیوی ہے تو اس کا حصہ جو ہوگا 1/4 ہوگا اولاد کی غیر موجودگی میں، لیکن اگر اولاد ہو تو پھر اس کی بیوی کا حصہ ہوتا ہے 1/8۔ یہاں پہ اولاد ہے تو یہاں مطلب ہم کریں گے جائیداد کی مالیت ٹوٹل رقم لکھ دیں گے 7,50,000۔ سب سے پہلے ہم بیوہ کا حصہ نکال لیں گے، ویسے بغیر اگر اولاد موجود ہو تو بیوہ کا حصہ ہوتا ہے 1/8، تو 7,50,000 کا ہم 1/8 نکالیں گے، مطلب 7,50,000 کو ہم 1 سے ضرب دیں گے تو وہی رقم آ جائے گی، اور 8 پہ کیا کریں گے، تقسیم کر دیں گے، تو ہمارے پاس آ جائے گا 93,750 روپے، یہ آ گیا بیوہ کا حصہ۔ اب کیا کریں گے، یہ جو ہم نے بیوہ کا حصہ نکالا ہے یہ ٹوٹل رقم میں سے کیا کریں گے، مائنس کر لیں گے، ہم لکھ لیں گے باقی مالیت 7,50,000 مائنس 93,750، تو ہمارے پاس رقم آ جاتی ہے 6,56,250 روپے۔
ٹھیک ہے، اب یہ رقم جو ہے مزید جو ہم اس کو حصے کریں گے، بیٹوں کے اور بیٹیوں کے حصے نکالیں گے۔ اب بیٹے اور بیٹیوں کے جو حصوں کی نسبت ہے وہ ہم معلوم کر لیں گے۔ 2 بیٹے ہیں تو مطلب ہر ایک کا 2 حصے ہوتے ہیں، بیٹے کے اور بیٹی کا 1 حصہ ہوتے ہیں۔ 2:2:1، تو ہم ٹوٹل حصوں کو ان کا نسبتی مجموعہ لے لیں گے، 2 جمع 2 جمع 1، تو ٹوٹل بن گئے 5 حصے۔ 5 حصوں کو میں سے کیا کریں گے، ہر ایک کا حصہ نکالیں گے۔ بیٹے کا حصہ ہو جاتا ہے اور بیٹی سے دگنا ہوتا ہے، تو ہر ایک بیٹے کا حصہ معلوم کریں گے۔ رقم جو ہمارے پاس بچی ہے 6,56,250، اور بیٹے کا حصہ نکالنا، اس کا 2 حصے ہیں، ٹوٹل حصے 5 ہیں، تو مطلب 5 میں سے 2 حصے نکال لیں گے، 2/5 کر دیں گے۔ اب کیا کریں گے، 6,56,000 کو 250 کو 2 سے ضرب دیں گے اور 5 پہ تقسیم کرائیں گے، تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 2,62,500 روپے۔ مطلب یہ ایک بیٹے کا حصہ اتنا آ گیا، دوسرے کا بھی اتنا ہی ہوگا۔ اب نکالتے ہیں بیٹی کا حصہ۔ بیٹی کے حصے کی مالیت، ٹوٹل رقم تھی 6,56,250، اور بیٹی کا ایک حصہ ہے، ٹوٹل 5 ہیں، مطلب 2 اور 2 4 بیٹوں کے ہو گئے اور ایک بیٹی کا ہو گیا، تو ایک کو 6,56,250 سے ملٹیپلائی کریں گے اور 5 پہ تقسیم کر دیں گے، تو ہمارے پاس آ جائے گی 1,31,205 روپے۔ یہ آ گیا اس کی بیٹی کا حصہ۔ اچھا، سوال نمبر اب کریں گے ہم 8۔ اگر ایک شخص نے اپنے پیچھے 1 بیوہ اور 4 بیٹیاں چھوڑی ہوں تو اس کی 4 لاکھ روپے مالیاتی وراثت میں ہر ایک کا حصہ معلوم کرنا ہے۔ جائیداد کی کل رقم لکھ لیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے کویشچن کیے ہیں۔ کتنی رقم ہے، 4 لاکھ روپے۔ بیوہ کا حصہ نکال لیں گے، بیوہ کا حصہ ہوتا ہے 1/8 اگر اولاد موجود ہو تو۔ اب 4 لاکھ کا ہم 8واں حصہ نکالیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 50,000 روپے، مطلب یہ اس کی بیوی کا حصہ آ گیا۔ اب کیا کریں گے ہم ٹوٹل رقم میں سے جو ہے بیوی کا جو حصہ نکالا ہے وہ ہم مائنس کر لیں گے، مطلب 4 لاکھ ٹوٹل رقم تھی اور 50,000 مائنس کیا تو ہمارے پاس آ گیا 3,50,000 روپے۔ اس کے اب ہم حصے نکالیں گے بیٹے اور بیٹیوں کے حصے میں۔ بیٹے تو ہے نہیں، بیٹیوں کے حصے میں مائنس کریں گے۔ ہر ایک بیٹی کا حصہ ہوتا ہے 1، ٹوٹل ہے 4 بیٹیاں، تو ہم اس کے درمیان نسبت لکھیں گے 1:1:1:1:1، اور ان کا کیا کریں گے، نسبتی مجموعہ لے لیں گے، مطلب چاروں کو ہی جمع کر دیں گے تو ہمارے پاس کل حصے آ جائیں گے 4۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہر ایک بیٹی کا جو ہم نے حصہ نکالنا ہے تو کیسے نکالیں گے، ٹوٹل رقم لکھیں گے، جتنا اس کا حصہ ہوگا ٹوٹل میں سے کیا کریں گے، بٹے لکھ دیں گے، ضرب 1/4 حصہ، مطلب ہم 3,50,000 کو 1 سے ملٹیپلائی کرائیں گے اور 4 پہ کیا کریں گے، تقسیم کرا دیں گے، تو ہر ایک بیٹی کا حصہ آ جائے گا۔ مطلب پہلی بیٹی کا حصہ آیا ہے 8,07,500 روپے، مطلب ایک بیٹی کا حصہ ہے تو مطلب ساری بیٹیوں کا بھی حصہ اتنے ہوگا کیونکہ سب کا ایک ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 9 ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنے پیچھے 1 بیوہ اور 15 لاکھ روپے مالیت چھوڑی ہو تو اس کی بیوہ کے حصے کی مالیت معلوم کریں۔ ٹھیک ہے، مطلب اس کی اولاد نہیں ہے، تو اب اولاد نہیں ہو تو اس کا حصہ کتنا ہوتا ہے، 1/4 ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ٹوٹل رقم جو ہے 15 لاکھ ہے، تو اس میں سے 1/4 حصہ نکال لیں گے ہم۔ جائیداد کی کل رقم کتنی ہے، 15 لاکھ روپے۔ ٹھیک ہے، بیوہ کا حصہ نکالیں گے، ہم لکھیں گے 15 لاکھ ضرب 1/4، مطلب 15 لاکھ کو 4 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 3,75,000 روپے، یہ جو ہے اس کی بیوہ کا حصہ ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 10 ہے کہ اگر ایک شخص اپنے پیچھے 1 بیوہ اور 2 بیٹے چھوڑے ہوں تو اس کی مالیاتی وراثت 20 لاکھ روپے ہوں تو ہر ایک کا حصہ معلوم کریں۔ جائیداد کی کل رقم کتنی ہے، 20 لاکھ روپے۔ بیوہ کا حصہ نکال لیں گے، مطلب 20 کا ہم 1/8 حصہ نکالیں گے تو 20 لاکھ ملٹیپلائی بائی 1/8۔ ٹھیک ہے، تو 20 لاکھ کو ہم 8 پہ تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2.5 لاکھ۔ یہ 2.5 لاکھ جو ہے اس کی بیوی کا حصہ ہے۔ اب ٹوٹل رقم میں سے کیا کریں گے، وہ 2.5 لاکھ، 20 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ مائنس کر لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 17,50,000 روپے۔ یہ باقی رقم بچ گئی ہے، تو اس میں سے جو ہم اس کے بیٹوں کا حصہ نکالیں گے۔ بیٹے ہیں 2 تو ان کے جو حصے ہیں 2 ہیں، تو ہم اس کا نسبتی مجموعہ لیں گے، نسبت ہے ہم 2:2، نسبتی مجموعہ آ گیا ہمارے پاس 4، ٹوٹل حصے آ گئے 4۔ 17,50,000 روپے رقم ہے اور ہر ایک بیٹے کا حصہ نکالنا ہے، تو 17 کل رقم لکھیں گے، ملٹیپلائی کر دیں گے 2/4، ٹوٹل حصے 4 ہیں اور ہر ایک کا 2 ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک بیٹے کا معلوم کر رہے ہیں، تو اس 17,50,000 کو 2 سے ضرب دیں گے اور جو رقم آئے گی اس کو 4 پہ تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 18,75,000 روپے۔ مطلب یہ اس کے ایک بیٹے کا حصہ، دوسرے بیٹے کا حصہ بھی اتنا ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے،
اسی طرح سوال نمبر 11 ہے کہ اصغر نے ایک جائیداد 4,80,000 روپے کی چھوڑی، اس نے پیچھے ایک بیوہ، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں چھوڑیں، تو جائیداد میں ہر ایک کا حصہ معلوم کرنے۔ ٹوٹل مالیت کتنی ہے؟ 4,80,000 روپے۔ بیوی کا حصہ کتنا ہوگا؟ 1/8 بیوہ کا، تو 4,80,000 کا ہم 1/8 حصہ نکالیں گے، مطلب 4,80,000 کو 1 سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور 8 پہ تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 60,000 روپے۔ یہ بیوی کا حصہ نکل آ گیا۔ اب کیا کریں گے؟ ٹوٹل رقم 4,80,000 میں سے 60,000 مائنس کر لیں گے تو ہمارے پاس رقم آ جائے گی 4,20,000۔ اب اسی رقم کے جو ہیں آگے ہم نے حصے نکالنے ہیں بیٹے اور بیٹیوں میں۔ تو بیٹے کا جو حصہ ہوتا ہے، 3 بیٹیاں تو ہر ایک کا 2 ہے تو ہم نے 2:2:2 ہر ایک کے لیے لکھ لیں۔ 4 بیٹیاں تو ہر ایک کا 1 ہوتا ہے تو ہم نے 1:1:1:1:1 ٹوٹل ان کی نسبت لکھ دی۔ اب کیا کیا؟ نسبتی مجموعہ لے لیا تو ہمارے پاس کتنا آ گیا؟ ان سب نسبتوں کو جمع کر دیا تو ہمارے پاس آ گیا 10، مطلب کل حصے جو ہیں 10 ہیں۔ اسی طرح اب ہم 4,20,000 کا ہمارے پاس رقم بچ گئی تو ہم ہر ایک بیٹے کا حصہ رقم نکالیں گے۔ 4,20,000 ہے، ہر ایک بیٹے کا 2 حصے بنتے ہیں، ٹوٹل حصے 10 ہیں، تو 2/10 کر دیں گے، اس کا 1 صفر اس کے 1 صفر سے ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس بچ گئے 42,000، اس کو 2 سے ضرب دیں گے تو 84,000 روپے آ جائے گا۔ یہ جو ہے ایک بیٹے کا حصہ ہے، تو مطلب ہر ایک بیٹے کا اتنا ہی حصہ ہوگا۔ اسی طرح ایک بیٹی کا حصہ نکالنا چاہیں تو 4,20,000 پہ رقم ہے، ملٹیپلائی کر دیں گے 1/10، تو اس کا 1 صفر اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا، 42,000 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 42,000 روپے ہی آئے گا، تو یہ جو ہے ہر ایک بیٹی کا حصہ ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 12 ہے، نجیب نے 4,00,000 روپے اپنے ورثہ میں چھوڑے، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے پیچھے ایک بیوہ چھوڑی، جبکہ ان کے ہاں کوئی بچہ نہ تھا، مطلب ان کی اولاد نہیں تھی، صرف بیوہ ہی تھی اور 4,00,000 روپے جائیداد تھی۔ بحیثیت نجیب کی بیوی کا حصہ معلوم کریں، اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 1/4۔ جائیداد کی کل مالیت جو ہے 4,00,000 روپے، اس کا کیا کریں گے؟ ہم چوتھا حصہ نکالیں گے، تو کیا کریں گے؟ کل رقم لکھیں گے 4,00,000 ملٹیپلائی بائی 1/4، تو 4 سے 4 کینسل آ گیا، 1 آ گیا یہاں پہ۔ اب ہمارے پاس یہ ایک اتنی صفریں بچ گئی تو ہمارے پاس کل حصہ جو بیوی کا ہے وہ کتنا ہے؟ 1,00,000 روپے۔ تو یہ تھی آج کی ایکسرسائز، آج ہم نے ایکسرسائز کمپلیٹ ہی کر ڈالی پہلی، تو مزید جو ہے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہی گیا، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔